أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النور مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ایک سورت انزلناها جو ہم نے نازل کی، فرضناها اور لازم کیا اس کو، انزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم یاد رکھو. یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور تمہیں پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو. یہ صورت بعض نہایت ضروری احکام و حدود و مثال و مواعظ و حقائق توحید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے. اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور سب کمال حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ افق سے ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بھی جو جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس میں بعض صادر دل اور مخلص مسلمانوں کے پائے استقامت کو بھی قدر لغزش ہو گئی تھی، جس کا خطرناک اثر نہ صرف عائشہ صدیقہ کی پوزیشن پر پڑتا تھا بلکہ ایک حیثیت سے خود پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ مجدد شرف تک پہنچتا تھا. اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم پورے تمام اور قوت سے ایسے خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لیے ایمانداری کے کان کھول دے کہ آئندہ کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایسی ٹھوکر نہ کھائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ رفیع یا امہات المومنین کی پاک و محترم حیثیت ایسی نہیں جس کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا سا تساہل روا رکھے. شاید اسی لیے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها الہ، تا مخاطبین سمجھ لیں کہ اس سے مضامین ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں، اور جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہیں اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان اس کو حرز جان بنائے اور یاد رکھے، ایک منٹ کے لیے اس سے غفلت نہ کرے ورنہ دین و دنیا کی تباہی ہے. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية بدکار عورت والزانی اور بدکار مرد فاجلدوا تو تم کوڑے مارو کل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے 100 جلدة 100 کوڑے ولا تأخذكم اور نہ پکڑو نہ کھاؤ بہما ان پر رأفت مہربانی ترسی میں دین اللہ اللہ کا حکم ان اگر کنتم تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو عذابہما ان کی سزا طائفۃ ایک جماعت من سے کی المؤمنون مومن جمع مسلمان. بدکاری کرنے والی عورت اور مرد 100 مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے
ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان، یہ سزائے زانی و زانیہ کی ہے جو آزاد عاقل بالغ اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں، یا نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کر چکے ہوں، اور جو آزاد نہ ہوا ہو اس کے 50 جوڑے لگتے ہیں۔ اس کا حکم 5ویں پارے کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے، اور جو عاقل یا بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں ہو، جس مسلمان میں تمام صفتیں موجود ہوں، حریت، بلوغ، عقل، نکاح اور ہم بستری سے فراغ، ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں۔ اس کی سزا رجم سنسار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تورات کے حوالے سے فرمایا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 43، اور وہ حکم اللہ رجم تھا جس کا وہاں کے فوائد میں گزر چکا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے موافق فیصلہ کیا اور فرمایا، اللہم انی اول من احیا امرک اذا واتوہ، ہدایہ میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ وہ اسے مٹا چکے تھے۔ پھر نہ صرف ان یہود کو بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے، ان سب میں زانی محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رجم کی سزا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا عمل برابر اسی قانون کے رجم پر رہا، بلکہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی جرات نہ کی۔ گویا سنت متواترہ اور اجماع اہل حق نے بتلا دیا کہ اس مسئلہ میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو باقی رکھا ہے، جیسا کہ قتل عمد کی سزا قتل ہونا قرآن کریم کی بحوالہ تورات بیان فرمایا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور مرتدین کا قتل کا بنی اسرائیل کو حکم دینا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ پھر انہی احکام کو امت محمدیہ کے حق میں بھی قائم رکھا گیا۔ شاید رجم محسن اور مسئلہ قصاص کو نقل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے سر کے حکم پہ انزل اللہ کی برائی بیان فرمائی، اور آخر میں ارشاد ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اس سے یہی غرض ہو کہ تورات کے یہ احکام اب قرآن کے زیر حفاظت ہیں، جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کو کسی اہواء و آراء کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بلکہ مکشوف ہو گیا کہ آگے چل کر بعض واعظین اس کا انکار کرنے لگیں گے، چنانچہ خارج نے اور ہمارے زمانے کے ایک ممسوح فرقہ نے کیا تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کی مجمع میں اس حکم و خداوندی کا بہت شد و مدد سے اعلان فرمایا، اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں رجم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت گو بعد میں منسوخ ہو گئی، مگر حکم برابر باقی رہا۔ تنبیہ: کسی آیت کا محض منسوخ تلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تحقیق ان مختصر فوائد میں درج نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی نوبت آئی تو وہاں لکھا جائے گا، یعنی اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو، یا اس میں کمی کرنے لگو، یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم مجموع عالم کے حق میں حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے احکام و حدود کے اجرا میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، یعنی سزا تنہائی میں نہیں مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہیے، کیونکہ اس رسوائی میں سزا کی تکمیل و تشہیر اور دیکھنے سننے والوں کے لیے سامان عبرت ہے، اور شاید یہ بھی غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر عفو و مغفرت کی دعا کریں گے۔ واللہ عالم۔ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة او الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ الزانی بدکار مرد لا ينكح نکاح نہیں کرتا الا سوائے زانی بدکار عورت، او مشرکۃ یا مشرکہ، والزانیۃ اور بدکار عورت لا ينكحها نکاح نہیں کرتی الا زان سوائے بدکار مرد، او مشرک یا شرک کرنے والا، محرم اور حرام کیا گیا، ذالک یہ اللہ پر المؤمنین مومن جمع بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے، یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اس فعل کی غائب شناعت بیان فرماتے ہیں کہ یعنی جو مرد یا عورت اس عادت شنیعہ میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی عفیف مسلمان سے ان کا تعلق ازدواج و ہم بستری قائم کی جائے۔ ان کی پلید طبیعت اور مزاج کی مناسب تو یہی ہے
تو یہ ہے کہ ایسی ہی کسی بدکار و تباہ حال مرد عورت سے یا ان سے بھی بدتر کسی مشرکہ سے ان کا تعلق ہو، کما قال تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نمبر 24 سورۃ النور آیت نمبر 26۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ان کی حرکت کا اصلی اقتضا تو یہی تھا۔ اب یہ جداگانہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری مصالح و حکم کی بنا پر کسی نام نہاد مسلمان کا مشرک و مشرکہ سے عقد جائز نہیں رکھا، یا مثلاً بدکار مرد کا پاک باز عورت سے نکاح ہو جائے تو بالکل باطل نہیں ٹھہرایا۔ تنبیہ، آیت کی جو تقریر ہم نے کی وہ بالکل سہل و بے تکلف ہے۔ اس میں لا ينکحو کے معنی وہ لیے گئے ہیں جو السلطان لا یکذب وغیرہ محاورات میں لی جاتے ہیں، یعنی نفی لیاقت، فعل کو نفی فعل کی حیثیت دے دی گئی۔ ففہم واستقم، یعنی زنا مومنین پر حرام ہے۔ ایک مومن رہتے ہوئے یہ حرکت کیسے کرے گا؟ حدیث میں ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یا یہ مطلب ہے کہ زانیہ سے نکاح کرنا ان پاک باز مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو صحیح اور حقیقی معنوں میں مومنین کہلانے کے مستحق ہے، یعنی تکوینی طور پر ان کے پاک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ اس وقت حرم کے معنی وہ ہوں گے جو حرمنا علیہ المراضع، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 12 میں، یا وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 میں لیے گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور الذین، جو لوگ یرمون تہمت لگائے المحصنات پاک دامن عورتیں، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لائیں بأربعة 4 شہداء گواہ، فاجلدوہم تو تم انہیں کوڑے مارو 80 جلدۃ کوڑے، ولا تقبلوا اور تم نہ قبول کرو لہم ان کی شہادت گواہی ابداً کبھی، واولئک یہی لوگ ہم وہ الفاسقون نافرمان۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائیں 4 مرد شاہد تو مارو ان کو 80 درے اور نہ مانو ان کی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں نافرمان، یعنی ایسی پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں جن کا بدکار ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں، اس کی سزا بیان فرماتے ہیں۔ اور یہی حکم پاک باز مردوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ چونکہ یہ آیات ایک عورت کے قصہ میں نازل ہوئیں اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ اگر 4 گواہ پیش کر دیے اور ان کی شہادت باقاعدہ شریعت پوری اتری تو مقذوف یا مقذوفہ پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ یہ سزا قاذف تہمت لگانے والے کی ہوئی کہ مقذوف کے مطالبے پر 80 درے لگائے جائیں گے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے معاملات میں مردود شہادت قرار دیا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اگر واقعی جان بوجھ کر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو ان کا فاسق و نافرمان ہونا ظاہر ہے، اور اگر واقعی سچ بیان کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ 4 گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ایسی بات کا اظہار کرنے سے بجز ایک مسلمان کی آبرو ریزی اور پردہ داری کے کیا مقصود ہوا، جو بجائے خود ایک مستقل گناہ ہے، اور علماء نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، اللہ مگر الذین تابوا جن لوگوں نے توبہ کر لی من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی توبہ اور اصلاح حال کے بعد اللہ کے نافرمان بندوں میں اس کا شمار نہ رہے گا۔ گو پچھلے قذف کی سزا میں مردود و شہادہ پھر بھی رہے۔ یہی مذہب مصنف میں سے قاضی شریح ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر کحول، عبد الرحمن بن زید بن جابر، حسن بصری، محمد بن سیرین اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا ہے، کما فی الدر منصور ابن کثیر۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین، اور جو لوگ یرمون تہمت لگائے ازواجہم اپنی بیویاں، ولم یکن اور نہ ہوں لہم ان کی شہداء گواہ الا سوا انفسہم ان کی جانیں خود، فشہادۃ پس گواہی احدہم ان میں سے ایک 4 شہادات گواہیاں باللہ اللہ کی قسم، انہ لمن کہ وہ بے شک سے الصادقین سچے بولنے والے۔ اور جو لوگ عیب لگائیں اپنے جوہروں کو اور شاید نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہی صورت ہے کہ 4 بار گواہی دے دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے، یعنی زنا کی تہمت لگائے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نسل سے نہیں،
والخامسۃ لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، والخامسۃ و پانچویں ان یہ کہ لعنۃ اللہ اللہ کی لعنت علیہ اس پر ان کان اگر ہے وہ من سے الکاذبین جھوٹ بولنے والے، اور پانچویں بات یہ کہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَيَدْرَأُ اور ٹل جائے گی انہا اس عورت سے العذاب سزا ان اگر تشہد گواہی دے اربع شہادت 4 بار گواہی باللہ اللہ کی قسم، انہو کہ وہ لمن البتہ سے الکاذبین جھوٹے لوگ، اور عورت سے ٹل جائے گی مار یوں کہ وہ گواہی دے 4 گواہی اللہ کی قسم کھا کر کے مقرر وہ شخص جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، والخامسۃ ان یہ کہ غضب اللہ اللہ کا غضب علیہا اس پر ان کا اگر کانا وہ ہے من سے الصادقین سچے لوگ، اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے، یعنی جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے انہیں اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر پیش کر دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی، اگر گواہ نہ لا سکا تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کر کے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا، گویا 4 گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ 4 خلفی شہادتیں ہوئیں، اور آخر میں 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہنا ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار، اگر الفاظ مذکورہ بولا کہنے سے انکار کرے تو حبس کا کیا کیا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے تو حد قذف لگے گی جو اوپر گزری ہو، یا 5 مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئی، اگر کہہ لیے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ الفاظ کہے اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہو، کہ اور یہ الفاظ کہے کہ اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے، یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی، اور یا الفاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے، اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیے اور لعان سے فراغت ہوئی تو اس عورت سے صحبت اور دائی صحبت سے سب حرام ہو گئے، پھر اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی فبہا ورنہ قاضی ان میں تفریق کر دے، گو دونوں رضامند نہ ہوں، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس میں تفریق کی، اور یہ تفریق طلاق بائن کی حکم میں ہوگی، تو 20 زوجین سے اس طرح الفاظ کہلوانے کو شریعت میں لعان کہتے ہیں، اور لعان صرف قذف ازواج کے ساتھ مخصوص ہے، عام محصنات کی قذف کا وہی حکم ہے جو اوپر کی آیات میں مذکور ہو چکا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، ولولا اور اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اور یہ کہ اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا حکیم حکمت والا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمت جاننے والا، تو کیا کچھ نہ ہوتا، یعنی اگر یہ حکم لعان شروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدے کے موافق بہت بہت قذف آتی ہو، یا ساری عمر خون کے کون کی تاکہ کہ ممکن ہے وہ سچا ہو، بخلاف غیر شوق کہ وہ اظہار میں مضطر ہو نہیں، اس لیے اس کے قانون میں ان امور کی رعایت ضروری نہیں۔ دوسری طرف اگر میں خاوند کی قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے وہی سچی ہو، اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقینی بری سمجھ لیا جاتا تو مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی، باوجود یہ کہ اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی احتمال موجود ہے، پس ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے یہ اثر ہے حق تعالیٰ کے فضل و رحمت اور حکمت کا، کیونکہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے محال سزا سے بچ گیا، اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شاید توبہ کرے، پھر اس کی توبہ کا قبول کر لینا یہ اثر صرف توابیت کا ہوا۔